اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور بہت کرنٹ ٹاپک جو چل رہا ہے اور جو میجورٹی آف آپ نے بھی اکثریت نے اس کا یہ ورڈ سنے ہوں گے، وہ کریٹیکل تھنکنگ ہے۔ اور اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اس پہ گفتگو چل رہی ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ کو فروغ دیا جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے، بچوں کو سکھایا جائے کہ کریٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے، اور بہت گفتگو ہے اس کے اوپر کریٹیکل تھنکنگ پہ۔ سو لیٹس ایگزامن کہ کریٹیکل تھنکنگ چیز کیا ہے، اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں بنیادی طور پہ۔ دیکھیں نا، جیسے کہ لفظ کریٹیکل تھنکنگ بذات خود بھی شو کرتا ہے کہ یہ وہ تھنکنگ کا سٹائل ہے جس میں آپ کریٹیک کرتے ہیں، جس میں آپ چیزوں کو فیس ویلیو پہ نہیں لیتے بلکہ ان کا جائزہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو بڑی سمپل سی یعنی بات ہے نا، سمجھ آتی ہے یہ تو، کہ بجائے اس کے کہ آپ بس ایز سچ ایکسیپٹ کر لیں کہ بس فلاں نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہو گیا چونکہ وہ بڑا آدمی ہے، یا فلاں نے لکھ دیا تو بڑی بات ہو گئی، یہ دور ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اب اس بات پہ لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کے پاس، ہر کسی کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کی ایبلٹی ہونی چاہیے، اور بچوں کو شروع سے یہ سکھانی چاہیے سو دیٹ دے آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس ناٹ ایز دے اپیئر بٹ ایز دے آر ایکچولی۔ سو کریٹیکل تھنکنگ کے ایلیمنٹس کیا ہیں؟ وہی ہیں جو ہونے چاہیے اس کے مطابق، جو میں نے بات آپ سے کہی کہ ہم چیزوں کو فیس ویلیو پہ نہیں لیں گے، ہم ان کا جائزہ لیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کی تفصیل میں جائیں گے اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے۔ تو اس کے ایلیمنٹس تو نیچرلی خود ہی طے پا جاتے ہیں نا۔ تو پہلا ایلیمنٹ اس کا ہے انالیسس، کہ ہم انالائز کریں چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ٹاپک آپ لے لیجئے، آپ یا کوئی بھی اور میٹر آپ ایسا لے لیجئے، اگر اس کے اوپر کریٹیکل تھنکنگ ہو، فرض کیجئے میں تھوڑا سا آپ کے اگر برا نہ مانے تو لیٹس سے اگر آپ کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن ہے فار ایگزامپل، تو کریٹیکل تھنکنگ یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ انالائز کریں کہ اس پارٹی کا طریقہ کار، اس کا مینیفیسٹو اگر کوئی ہے، آج کل تو ویسے ہے بھی نہیں کسی کا مینیفیسٹو، ان کی پاسٹ ہسٹری، ان کے جو بھی پلانز ہیں، جس طرح سے ان کے رویے ہیں، جو سارا کچھ ہے وہ کیا ہے، رائٹ۔ یہ انالیسس ہے۔ پھر آپ ایویلیویٹ کریں اس کو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے بائی اسٹینڈرڈ پیرامیٹرز، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ ایک ججمنٹ اپنی کریٹ کریں، اپنی ججمنٹ بنائیے، اس کو فارم کیجئے کہ واقعی یہ صحیح ہو رہا ہے، یا صحیح ہونا چاہیے، یا کچھ اور ہونا چاہیے، اس سے بہتر کچھ ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ ججمنٹ بنا لیں گے تو پھر آپ بنیادی طور پہ پھر آپ اپنے لیے اس کو کچھ ایکسیپٹ کرنے یا نہ کرنے کا پھر ایک آپ کے پاس ایک جواز ہوگا۔ یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے۔ کوئی بھی میٹر ہو، آپ اس کو شروع کیجئے اسی سے شروع کیجئے کہ جی اس کو انالائز کیجئے، اس کو ایویلیویٹ کیجئے، اس کو انٹرپریٹ کیجئے، اس کو بیسیکلی، اس کے بعد اس پہ ججمنٹ ایک پاس کیجئے اپنے لیے، پھر اس کو اڈاپٹ کر لیجئے۔ پھر آپ آپ کا اختیار ہے، جو آپ کو سمجھ آتا ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، ریجیکٹ کریں، وہ آپ کا بیسڈ ہوگا لاجک کے اوپر۔ ہمارے ہاں عام طور سے جو چلتا ہے، ہم ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں بغیر لاجک کے کہ بس جناب کر لیا ہم نے، ہم تو ان کے ساتھ ہیں، اور ہم ریجیکٹ بھی کرتے ہیں بغیر لاجک کے۔ تو اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے، اور کریٹیکل تھنکنگ کا پرپز یہی ہے کہ ہم نہ بغیر کسی جواز کے کسی چیز کو ایکسیپٹ کریں، نہ بغیر جواز کے کسی چیز کو ریجیکٹ کریں، بلکہ کسی بنیاد پہ اچھے طریقے سے غور کر کے اس کے بعد ایکسیپٹنس یا ریجیکشن کے سٹیج پہ آئیں۔ یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے۔ اب کریٹیکل تھنکنگ آپ دیکھ لیجئے نا، آپ کوئی ٹاپک بھی لے لیجئے، اس کو جیسے میں نے کہا نا کہ جی آج کل اب ڈیجیٹل لٹریسی کا زمانہ ہے فار ایگزامپل، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو ڈیجیٹل لٹریسی کی ضرورت نہیں ہے، میرا کیا کام ہے اس کے ساتھ۔ تو آپ یہ بات کہنے سے پہلے آپ یہی پروسیس چلا لیجئے، انالائز کیجئے، ایویلیویٹ کیجئے، انٹرپریٹ کیجئے، ججمنٹ پاس کیجئے، اس کے بعد آپ بتا دیجئے کہ جناب بالکل میرے خیال میں تو مجھے قطعاً ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اگر آپ کے پاس یہ سارا کچھ ہے، آپ کی کریٹیکل تھنکنگ یہ کہتی ہے کہ واقعی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، مت کیجئے آپ۔ لیکن اگر آپ کی کریٹیکل تھنکنگ یہ کہتی ہے کہ نہیں،
آپ کو ضرورت تو پڑے گی اس کی، تو پھر آپ ظاہر ہے اس کو بلا جواز ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ جی مجھے پتہ ہے میں ضرورت پڑے گی لیکن میں نہیں مان کے دوں گا. تو یہ بات پھر اس طرح سے پھر لاجیکل نہیں رہتی نا. یہ تو کچھ اور معاملہ ہو گیا نا. آپ اس کو ضد کہہ سکتے ہیں کہ جی چونکہ آپ نے ضد کر لی کہ جی میں تو بس یہ کروں گا یا میں یہ نہیں کروں گا وٹ ایور. ٹھیک ہے. تو کریٹیکل تھنکنگ اس لیے اب ضروری ہے کہ دیر ٹو مینی تھنگس کمنگ اپ. اور دنیا گلوبل ولیج تو کئی عرصے سے بنی ہوئی تھی، اب بہت زیادہ کمیونیکیشن ہے، یعنی ٹو مینی تھنگس کم اوور وے. ایکچولی ہر کنٹری کا یہ حال ہے کہ ہر طرف سے ایک یلغار ہے جو چل رہی ہے. آئیڈیاز ہیں، کیمپینز ہیں، انفلوئنسز ہیں. کوئی بولی بول رہا ہے، کوئی بولی بول رہا ہے، کوئی ہمیں کہیں کو کھینچ کے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کہیں کو کھینچ کے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. ایون ود ان اوور کنٹری بے شمار لوگ، وہ سیاسی ہیں، وہ نان سیاسی ہیں، وہ سماجی ہیں، وہ مذہبی ہیں، وہ سب اپنی اپنی ڈائریکشن میں پل کر رہے ہیں. اور یہ پلز اتنی اسٹرانگ ہیں. اسی طرح سے ایجوکیشن کا سسٹم ہے کہ جی آپ او لیول کر لیں، اے لیول کر لیں، میٹرک کر لیں، ایف ایس سی کر لیں، پرائیویٹ اسکول میں پڑھیں، گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں، ایلیٹ اسکول میں پڑھیں، چھوٹے اسکول میں پڑھیں. ہر طرف سے ایک پل ہے، ہر کوئی اپنی طرف اس کو زبردستی کھینچنے کی کوشش کرے. جیسے بس سٹینڈ پہ حالات ہوتے ہیں نا، جب بسوں والے سادہ لو مسافروں کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بس یہ بھری ہوئی ہے، بس ابھی چلنے والی ہے. وہ 2 گھنٹے نہیں چلتی وہ بس آگے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالی پڑی ہوتی ہے. وہ گھیر گھار کے ایک 2 کر کے لوگوں کو لاتے ہیں. تو جب کوئی 25-30 لوگ ہوتے ہیں تو کئی مشکل سے وہ چلاتے ہیں اس کو. تو دنیا یہ ہو رہی ہے سب کے ساتھ، ہر ملک میں یہ ہو رہا ہے. تو اف وی ڈو ناٹ ڈیولپ دی کیپیبلٹی آف کریٹیکل تھنکنگ تو ہم تو گم ہو جائیں گے، یا ہم کسی ایسی الٹی پلٹی ڈائریکشن میں چلتے رہیں گے. آج ادھر کو چل لیے، کل ادھر کو چل لیے، ول بی ٹوٹلی لاسٹ ایکچولی. اس لیے ضروری ہے، اور ارلی ایج سے ضروری ہے اب بچوں کے لیے، چونکہ بچوں پہ بھی بہت پریشر ہے اور بچوں پہ بہت انفلوئنسز ایسے ہیں جو ہم شاید امیجن بھی نہیں کر پاتے. تو لہذا ضروری ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ کو ارلی ایج سے پروموٹ کیا جائے، اور کریٹیکل تھنکنگ کو ہر کوئی سمجھنے کی اور اس کو اڈاپٹ کرے، اور کریٹیکل تھنکنگ کو اپنے اندر ڈیولپ کرے ایکچولی، تاکہ وہ چیزوں کو بہتر سمجھ سکے اور کسی پراپر لاجک کے اوپر ان چیزوں کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کر سکے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.